روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے دور میں، زمانے میں، امت میں، ان کے قوموں میں روزہ ہوا کرتا تھا۔ البتہ روزہ رکھنے کی کیفیات الگ تھی، طریقہ الگ تھا، دن الگ تھے، لیکن روزہ بہرحال تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے فرض تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح صوم مریم، حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر خاوند کے لے کر آئی تو اس وقت آپ روزہ تھی۔ اس زمانے کا روزہ بات نہیں کرنے کا روزہ تھا، کہ بات نہیں کرنا ہے، بات کرنے سے رکنا، اس کا روزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ الغرض ہر قوم ملت میں روزے کا تصور اور اس کی عبادت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آج بھی جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہر قوم میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں روزے کا وجود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، ان کے لیے بھی مقرر کیے گئے تھے۔ یعنی روزے کو بہت مشکل کام سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب مشکل کام لوگوں کو کرتا ہوا انسان دیکھے گا تو اس کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ ایک آدمی 100 کلو اٹھا رہا ہے تو دیکھنے والے کے لیے کم از کم 50 کلو اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہمت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جب یہ انسان میری عمر کا 100 کلو اٹھا سکتا ہے تو میں 50 کلو اٹھا لوں گا۔ تو ایسے ہی پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض کیے گئے، بہت مشکل تھا انہیں روزے رکھنا، بات کرنے سے رکنا، لیکن جب ہمارے سامنے یہ بات آئی تو ہمارے لیے آسانی کر دی گئی کہ تم بات بھی کر سکتے ہو۔ ابتدائی اسلام میں رات میں جب نیند لگ جاتی تو روزہ شروع ہو جاتا، سحری کا حکم نہیں تھا، لوگ روزہ رکھتے، تھکے ہوئے صحابہ آرام کرنے کے لیے، استراحت کے لیے لیٹ جاتے، نیند لگ جاتی، روزہ شروع ہو جاتا، پھر اگلا دن بغیر سحری کے روزہ گزارتے۔ تو یہ بہت مشکل ہونے لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ تم سحر کے وقت تک، طلوع فجر تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تمام حلال چیزیں تمہارے لیے سحر کے وقت تک جائز ہیں، درست ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہمارے لیے جو روزے مقرر کیے گئے، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ یہ روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہم اس کو کام کا بہانہ دے کر نہ چھوڑیں، اس کو گرمی کا بہانہ، سردی کا بہانہ لگا کر ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، 5 ارکان اسلام کے ہیں، اس میں ایک روزہ ہے۔ ارکان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ نماز دین کی بنیاد ہے، زکوٰۃ دین کی بنیاد ہے، روزہ دین کی بنیاد ہے، حج دین کی بنیاد ہے، توحید دین کی بنیاد ہے، اس میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ زکوٰۃ اور حج
صرف مالداروں کے لیے ہے. کوئی مالدار زکوٰۃ دینے سے نہیں رک سکتا، حج سے کوئی نہیں رک سکتا، کیونکہ یہ بنیادیں ہیں. جب کسی عمارت کی بنیاد گر جاتی ہے تو پھر عمارت گر جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین. جس نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ڈھا دیا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. ایسے ہی ہر رکن کے بارے میں ہے. آپ نے ایک نماز کی مثال دی. جب ارکان اسلام کا درجہ اور مقام ہر ایک کا برابر ہے، ہر ایک کا مقام ایک ہی ہے. جیسے ایک ڈیرا اور خیمہ لگا ہوا ہے، 4 لکڑیوں پر قائم ہیں، تو ہر لکڑی کا مقام و مرتبہ، ہر لکڑی کا کردار ایک جیسا ہوتا ہے. ایسے ہی 5 ارکان ان ستونوں اور لکڑیوں کی طرح ہے جس کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہوا ہے. لہٰذا معمولی سی بیماری کا بہانہ اور کام کا بہانہ یہ روزے کے لیے آدمی کو جائز نہیں کرتا کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بلکہ شدید بیمار جس کے بارے میں مسلمان اور ماہر ڈاکٹر، اچھی صلاحیت والا ڈاکٹر کہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مضر اور نقصان دہ ہے، صحت کے لیے جان کا خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ روزہ ان دنوں میں نہ رکھے، بلکہ جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے تو اس مہینے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے. معاف نہیں کیا گیا بلکہ قضا کا حکم دیا گیا. یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، اب وہ رمضان مبارک کی اہمیت اور اس کی برکت اور اس کا ثواب اور اس کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے زمانہ بھر بھی اگر وہ روزہ رکھے تو وہ اس وقت کی اہمیت کو حاصل نہیں کر سکتا، رمضان کے روزے کی اہمیت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ کا سفر ہوا تو آپ کا جنت پر سے گزر، جہنم پر سے گزر، جنت کی سیر، آسمانوں کی سیر، اللہ کا قرب، عذابات دکھائے گئے. تو اس میں ایک عذاب روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی سخت مجبوری کے چھوڑنے والوں کو جو عذاب ہوگا وہ بھی دکھایا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ چند مرد اور عورتیں ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے سے آگ انہیں کھا رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، کس گناہ کی پاداش میں انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض تھا، یہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. روزہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق ہوتا ہے، اس میں دکھاوے اور ریا کا شائبہ کم ہوتا ہے. اس میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آدمی عبادت میں ہے، ہر روزے دار عبادت میں ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ اس میں اخلاص کا پہلو زیادہ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصِيَامٌ لِّي فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس میں اخلاص بھرا ہوا ہے، اخلاص سے پر یہ عبادت ہے. اس کا بدلہ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ آپ اس روزے کا ثواب لکھو، اتنا ثواب لکھو، بلکہ فرمایا کہ میں براہ راست میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں. اور بعض اہل علم اس کو تبدیلی کے ساتھ پڑھتے ہیں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں، میں خود اس روزے دار کو مل جاتا ہوں، میری رضا مل جاتی ہے، میری خوشنودی مل جاتی ہے، میری طرف سے اس کے لیے خوشخبری مل جاتی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی اس کے لیے میری طرف سے دی جائے گی. یہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کے، ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں
اور روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ جب ایسی اہم عبادت ہے تو اس عبادت میں اہتمام ضروری ہے۔ ایک کھانے پینے کے چیزوں سے بچنا یہ اہتمام بھی ضروری ہے، اس سے ہمارے روزے کی حفاظت ہو جاتی ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک ہے باطنی روزہ، ایک ہے ظاہری روزہ، ظاہری روزے کی رعایت ہو جائے اور باطنی روزے کو نظر انداز کیا جائے تو پھر یہ روزہ رکھنا بھوک پیاس برداشت کرنے کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا اس سے نہیں ہے۔ وہ باطنی روزہ کیا ہے؟ وہ باطنی روزہ یہ ہے کہ آدمی صحیح سوچے، صحیح دیکھے، صحیح سنے، صحیح ہاتھ صحیح پکڑے، صحیح طرف اچھائی کے لیے قدم اٹھائے، صحیح آدمی کام کرے، برائی سے بچے، الغرض بدن کا ہر عضو اچھائی کی طرف اچھائی میں لگے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے باطنی روزہ۔ اس باطنی روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی متقی بن جائے گا، اور روزے اسی لیے دیے گئے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کے احکامات کو ہم پورا کرنے والے بنیں اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے ہم باز آنے والے بنیں۔ اسی لیے ہمیں روزہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو صحابی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جھاڑی سے چلتے ہو، کسی خاردار کانٹیوں والی جھاڑی سے چلتے ہو، تو جس طرح تم ان جھاڑی میں اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو جس طرح سمیٹتے ہو، بچاتے ہو، کہیں کانٹا نہ لگ جائے، کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کہیں بدن کو خراش نہ آ جائے، جیسے اپنے بدن اور کپڑوں کو بچاتے ہوئے چلتے ہو، ایسی ہی اپنی زندگی گزارنا ہے، گناہوں سے بچاتے ہوئے، مکروہات سے بچاتے ہوئے، حرام سے بچاتے ہوئے، اللہ کے ہر ناپسندیدہ چیز سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، اس کا نام تقوی ہے، جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں، اللہ کا ڈر کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر روزے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ جب روزے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر پورے 11 مہینے عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ بے شمار رمضان آئے، بے شمار رمضان چلے گئے، لیکن پھر 11 مہینے ہمارے لیے مسجد آنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کو عبادت کے طور پر نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ عادت کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ جب ہماری عبادت بنے گی تو اس عبادت میں استقامت ملے گی، جب عبادت عادت بن جائے گی تو پھر وہ رسم و رواج بن کر رہ جائے گی۔ لہٰذا ہم اپنی ہر عبادت کو عبادت بنانا ہے۔ ہر عبادت کو عبادت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت میں ترقی ہو، ظاہری اعتبار سے بھی ترقی ہو، وقت کا اہتمام ہو، باطنی اعتبار سے بھی ترقی ہو، اس میں خشوع خضوع بڑھ رہا ہو، اخلاص بڑھ رہا ہو، اللہ کے لیے کرنا یہ چیز اس میں موجود ہو، اس میں اضافہ ہو رہا ہو، خوش دلی سے ہم وہ کام کر رہے ہوں، نہ کہ بوجھ سمجھ کے ہم وہ کام کر رہے ہوں۔ یہ ہے عبادت کی باطنی ترقی۔ اور ظاہری ترقی یہ ہے کہ تعداد میں اضافہ ہو، رکعتوں میں اضافہ ہو، ذکر کی تعداد میں اضافہ ہو، درود پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت میں اضافہ ہو۔ ایک ہے ظاہری زیادتی اور ظاہری ترقی۔ تو عبادت میں ترقی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ایسے کام ہیں عبادت کرنا، اس میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے تنافس مطلوب ہے کہ میں تلاوت میں فلاں کو پیچھے کر دوں، روزوں میں پیچھے کر دوں اور نمازوں میں پیچھے کر دوں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی عبادت کو عادت کے بجائے عبادت کو عبادت سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ اس کے ظاہری اور باطنی اصول اور قوانین کی رعایت کے ساتھ ہم اس عمل کو کریں گے تو اس ہر عبادت کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم